السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد اسد، آپ دیکھ رہے ہو میرا شو ایک سچ کے ساتھ۔ آج ہمارے شو میں بہت ہی پیارے مہمان موجود ہیں جو کہ ایک لاء کے اسٹوڈنٹ محمد سکندر اسلم سجاد صاحب۔ آج ہم جس وفاداری کی بات کریں گے ایک سچ کے پلیٹ فارم پر، میرا جہاں تک خیال ہے کہ ایسے شو میں پہلی دفعہ ہوگا کہ وہ ایک سچ کا پلیٹ فارم ہوگا جہاں ایک ایسی وفاداری کی بات ہوگی۔ جی ناظرین، بالکل آج ہمارے پلیٹ فارم پر ایک ڈاگ کی وفاداری کی بات ہوگی، جو کہ ہمارے مہمان کے پاس ایک ایسا ڈاگ ہے جو کہ ایک ویل ٹرینڈ۔ تو آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان کی ڈاگ کی وفاداری کی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سکندر اسلم سجاد صاحب، آپ کو ہمارے شو میں آ کے کیسا لگا؟ وعلیکم السلام اسد بھائی، بہت اچھا لگا آپ کو مل کے اور آپ کی پوری ٹیم کو مل کے بہت ہی اچھا محسوس ہوا۔ تھینک یو سو مچ ناظرین۔ جی ہاں، سکندر اسلم سجاد صاحب ہمارے شو کی پہلے بھی زینت بن چکے ہیں، یہ ایک پلیٹ فارم پر پہلے بھی آ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ دوبارہ ہمارے شو میں آ کر سکندر صاحب کو کیسا لگا؟ جی اسد بھائی، آپ نے یہ اچھا کیا، یہ آپ نے مجھ سے پوچھ لیا ہے، کیونکہ میں پہلے بھی آیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ بھی میں نے ہی بلایا تھا۔ جی بالکل، تو یعنی کہ تب بھی آپ نے بہت ہی یعنی کہ آپ عزتوں سے نوازا، اور آج پھر آپ نے ایک دفعہ پھر آپ ہمارے مہمان ہیں کہ آپ اس عزت اور اس آنر کے قابل ہیں، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے دوبارہ اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں ہی ٹائم دیا۔ اسد بھائی، یہ آپ کی محبت ہے اور آپ کی یہ نوازش ہے کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ نے ہمیں دوبارہ شو کی زینت بنایا۔ تو میں آپ کے لیے میرے دل میں بہت محبت ہے اسد بھائی، تھینک یو سو مچ۔ آپ نے پہلے بھی اتنی عزت دی اور پھر دوبارہ آپ نے انوائٹ کیا اپنے ایک سر کے پلیٹ فارم پہ۔ تو میں آپ کو نا کچھ الفاظ ایسے ہیں، آپ کو کچھ شعر ایک ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میری جو بھی یعنی کہ میرے الفاظ نا میں اس میں ہی آپ کو سمیٹ کے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جی ارشاد۔ مجھے کہاں فرصت کہ میں موسم سہانا دیکھوں، واہ، مجھے کہاں فرصت کہ میں موسم سہانا دیکھوں، آپ کی یاد سے نکلوں تو زمانہ دیکھوں۔ کیا بات ہے، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس آنر سے نوازا۔ اچھا سکندر بھائی، جو آپ کے پاس ڈاگ ہے جس کا نام بوبی ہے، تو آپ نے یہ ڈاگ کس سے متاثر ہو کے رکھا؟ یہ آپ کے یہ پیچھے سے کچھ ایسے نظام ہے کہ آپ کو شوق ہے یا گھر والوں کو شوق ہے؟ اس کے پیچھے کیا ایسی راز والی بات ہے؟ جی اسد بھائی، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ ہمارا نا یہ وراثتی سسٹم ہی چل رہا ہے۔ جی، یہ مجھے آج بھی یاد ہے، دادا ابو نے بھی رکھا تھا، اس کے بعد چاچو ہیں انہوں نے بھی رکھا تھا، اس کے بعد یعنی کہ ہمیں یہ فیملی یہ وراثت سے صرف ڈاگ ہی نہیں، دوسرے بھی یعنی کہ پرندے بھی ہیں، تتر بھی رکھا ہوا ہے اسد بھائی، بٹیر بھی رکھا ہوا، کبوتر ہیں جو وہ گھوگیاں ہوتی ہیں جی وہ بھی ہیں، یعنی کہ ہر چیز کا شوق ہے۔ تو گھر میں یعنی کہ ایسی ہے جیسے کہ ایک گلدستہ بنا ہوا ہے۔ کیا بات ہے سکندر بھائی، دیکھا جائے تو یہ جو مہنگائی جاری ہے، یہ جانور افورڈ کرنا بڑا مشکل ہے۔ دیکھا یار، بڑے کہتے تھے کہ یہ جو کتا، گھوڑا، برڈ، جو بھی جانور ہے، یہ ایک نوابی شوق ہے، یہ عام غریب یا عام بندہ یہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ تو آپ انہیں کیسے فیس کرتے ہیں؟ ان کا کوئی خرچہ وغیرہ تو کافی ہو جاتا ہوگا۔ اسد بھائی، یہ آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ نوابی شوق ہے، کتا، گھوڑا، اور یہ تو خصوصاً یہ دونوں چیزیں نا، یہ نوابی شوق ہے، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں، یہ تو اس کا جو ایکسپینسز ہے نا وہ ہی نہیں افورڈ ہوتے، اسی لیے اسے نوابی شوق کہا گیا ہے۔ تو پوچھتے ہیں سکندر صاحب سے، کبھی ایسا مومنٹس ہو کہ انہیں کچھ ڈالا نہ جائے یا کہیں باہر گئے ہوں تو کیسے اسے مینٹین کرتے ہیں؟ کوئی فیملی گھر سے باہر چلے جاتی ہے، آخر جانور ہے، وہ کھائے بغیر تو نہیں رہ سکتے، بھوک ہوگی تو وہ مر جائیں گے، وہ آپ کیسے اسے مینٹین کرتے ہیں اگر گھر سے باہر جائیں گے تو؟ اسد بھائی، گھر سے باہر بھی جانا ہو فیملی کو اگر، تو اس کو ایک فرق ضرور اس کے پاس ہوتا ہے، جانوروں کے پاس گھر میں جانوروں کو اکیلا نہیں چھوڑتے، تو اگر رکھیں تو ان کو ان کی کیئر بھی کرنی پڑے گی، ہر چیز ہے۔ تو
بیسیکلی میری والدہ ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، آمین. تو وہ جتنی بھی ہم نے گھر میں چیزیں رکھی ہوئی نا ان سے بہت اٹیچ ہیں، والدہ اٹیچ ہے. والدہ اٹیچ ہیں، تو سارا بھی یعنی کہ ہم گھر نہ بھی ہوں، بیسیکلی جو چھوٹا بھائی ہے اعتزاز، جی جی. وہ سارے شوق اسی کے ہیں، وہ یعنی کہ جتنی بھی پروڈکٹ ہے جانور کی وہی وہ ان کی ہے، وہ وہی کرتے ہیں سب. وہی کرتے ہیں. جی تو جی. بیسیکلی ڈوگ ہے نا ہمارا بوبی، تو وہ یہ معذرت آپ کی بات کر، یہ بوبی نام ہے کیا ڈوگ کا؟ بوبی ہے. تو بوبی وہ کسی سے متاثر ہو کے رکھا ہے یا نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا اسد بھائی. اس کا نام میں نے رکھا تھا ڈوبی. ڈوبی. آپ نے شاید دیکھا ہو ہیری پوٹر سیزن ہے، ہاں سیزن ہے، اس موویز میں ہے. ایک کریکٹر ہے ایلف، ایلف کریکٹر، بالکل ایلف. ٹھیک ہے، اس کا نام تھا ڈوبی. ڈوبی تھا، بالکل ایسا ہی ہے. یہ جب ڈوگ آیا تھا نا گھر، جی جی. یہ کتنی دیر کا جب آپ کے پاس یہ ہے؟ اسد بھائی اراؤنڈ بورڈ یہ تقریباً 15-20 دن کا ہوگا. وہ تو بہت چھوٹا ہوگا. وہ چھوٹا، اس کو یعنی کہ اپنے ہاتھ میں. اپنے ہاتھ میں. کیا بات. تو چھوٹے بھائی نے بہت ہی اس کو یعنی کہ بہت اس کی کیئر کی، اس کو یعنی کہ اس کو اپنی جھولی میں بٹھا کے اس کو فیڈ کروایا، اور اس سے بہت وہ یعنی کہ آج بھی بہت اٹیچ ہے. تو وہ اس سے اٹیچ ہے، ڈوگ اس کے ساتھ، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت. بالکل، اس نے بہت ویل ٹرین کیا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کا نام میں نے کیا رکھا اور کیسے وہ بوبی تک آیا. اس کا نام میں نے ڈوبی رکھا، وہ ایلف سے متاثر ہو کے. تو گھر میں بچے تھے چھوٹے، تو انہوں نے ان کو نا بوبی بولنا شروع کر دیا. یعنی کہ ڈوبی تو بولنا نہ بولنا ہے، تو وہ شروع سے لے کے آج تک اس کا نام بوبی ہے. وہ بھی پڑ گیا، ڈوبی سے بوبی پڑ گیا. اچھا، تو اسے کیسے ویل ٹرین کیا؟ اس کے پیچھے کوئی ایسی موومنٹس ہے یا یہ شروع سے ہی ایک اچھی نسل سے بلانگ کرتا تھا، یہ خود ہی ایسی اس میں صلاحیت تھی؟ اصل بھائی ایسے ہی ہے، یہ تو ایک اچھی یعنی کہ بریڈ ہے. جی جی. ٹھیک ہے، یہ ان کے جو ماں باپ تھے بوبی کے، وہ بھی ایسے ویل ٹرینڈ تھے. اور دوسری بات اس میں ان کے اپنی بھی اسکل تھی، یعنی کہ وہ صلاحیت تھی. اور دوسرا یہ کہ چھوٹے بھائی نے اس کے اوپر یعنی کہ محنت ہی بہت کی، اس کو اتنا ویل ٹرینڈ کیا کہ یہ انسان سے بھی زیادہ میرے حساب سے. اچھا، کچھ چند کی یعنی کہ صلاحیت یا ویل ٹرینڈ یہ ہے یعنی کہ کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گھر میں یہ کھلا چھوڑا ہوتا ہے. گھر میں کھلا کہیں کمرے میں یا کچن وغیرہ میں؟ کسی برتن میں؟ کبھی بھی نہیں. اپنے برتن میں کھائے گا اور اپنی جگہ بھی بیٹھے گا. اس کو اتنا ویل ٹرینڈ کیا ہوا چھوٹے بھائی نے کہ یہ مال ہے. یہ تو کھانا یعنی کہ اپنے برتن میں منہ مارے گا، بیٹھے گا اپنی جگہ بھی بیٹھے گا جہاں اس کی یعنی کہ جگہ جو متعین کی گئی ہے وہیں پہ بیٹھنا ہے. اگر اس کو کسی نے آواز دینی ہے تو اس نے اٹھنا ہے، ادروائز وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا. یعنی کہ وہ بھی بولنا ہے کہ جیسے اسے بولنا وہ بھی. اور اسد بھائی دوسری بات یہ کہ ہر بندے کی بھی بات نہیں سننی، یعنی کہ ہر بندے سے بھی بات نہیں سننی. یہ چھوٹے بھائی کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ اٹیچ ہے زیادہ، چھوٹے بھائی کے ساتھ اور میری والدہ کے ساتھ اٹیچ ہے. یعنی کہ کوئی اور بلائے وہ بھی کہتا ہے اس نے بات نہیں سنی. یعنی کہ جو گھر کے باہر ہے یا کوئی بھی آؤٹ آف فیملی ہے، یعنی کہ فیملی کا نہیں ہے، اسے وہ بلائے گا وہ بھی اس کی بات نہیں سنے گا. تو کھڑے ہیں وہیں پہ بیٹھے گا. اگر ہم ان کے پاس کھڑے ہوئے اگر کوئی یعنی کہ باہر سے مہمان آ گیا، اس کی اتنی ضرورت نہیں اسد بھائی کہ اس کو آنکھ اٹھا کے دیکھے. جب تک کہ ہم اس کے ساتھ یعنی کہ کھڑے ہیں یہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا. اتنی اس کی ان کی تربیت کی. اگر کوئی اور آگے دروازے میں کھڑا ہو جائے یا دروازے میں انٹری ڈالے، اگر ہمارے میں یعنی کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہیں ہے تو وہ اس سے کبھی بھی کھڑا ہونے نہیں دے گا، اندر نہیں آنے دے گا. تو کوئی ساتھ ہوگا یا بوبی کو آواز دے گا پھر وہ مہمان اندر آئے گا. بالکل ایسے ہی. یہ تو اس کے اسکل نہیں، اس میں تو واقعی اس کی وفاداری پہ ناز کرنا چاہیے. تو یہ یار یہ ایک اور بڑی بات ہے، میں سنتا ہوں دیکھتا بھی ہوں، میں نے دیکھا بھی ہے ناظرین، آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، بلکہ دیکھا ہے ناظرین. کوئی ایسا فقیر آ جائے یا گھر کے باہر دروازہ کھٹکھٹائے یا کہیں، یہ فقیروں کو اوپر کیوں بھونکتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اسد بھائی، یہ تو یعنی کہ بہت آپ نے اچھی بات کی ہے. یہ اسد بھائی اتنا وفادار ہے کہ آپ اس ڈاگ کو یا کتا کوئی بھی ہے، آپ سوکھی روٹی بھی ڈالو گے نا تو یہ آپ سے وفاداری کرے گا. وفاداری ایسا ہی ہے. یہ دیکھیں کہ یہ فقیر کو اسی لیے بھونکتا ہے کہ اللہ کے بندے تو اللہ سے مانگ. میں دیکھ ایک بندے کے در سے یعنی کہ ایک آدھی روٹی کھا رہا ہوں، میں اس کے ساتھ وفاداری کر رہا ہوں. تو لوگوں سے مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگ. ایک در کا ہو تو بیٹھ جا، تجھے بھی ایک روٹی ہے نا وہ تجھے بھی مل جائے گی. ملے گی. کمال.
اچھا میرے بڑے کہتے ہیں میرے دادا ابو جی اللہ تعالیٰ نے خلیق رحمت کرے آمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میرے دادا ابو جناب ماسٹر غلام سرور صاحب وہ کہتے تھے کہ بیٹا چھوٹے ہوتے تھے کہانی سناتے تھے, میں نے بھی سنا, کہتے ہیں کہ بیٹا کتے کی وفاداری کی بات ہو رہی ہے ناظرین, کہ کتے میں 7 صفت پائی جاتی ہے, اگر اس میں ایک نہیں آدھی نہیں ذرا سی بھی انسان میں ہو تو انسان ولی اللہ ہو. بالکل میرے دادا ابو جی کہتے تھے بڑوں کی بات ایک حکمت ہوتی ہے, تو میں نے دیکھا ہے واقعی کہ وفاداری کتے میں, گھوڑے میں, اور بھی ایسے جانور ہیں جن میں وفاداری ہے. تو آپ کی نظر میں وہ کون سے جانور ہے یا پرندہ ہے یا جانور جو بھی ہے جس میں وفاداری نہیں پائی جاتی؟ اسد بھائی دیکھیں یہ کتا ہے, اس کو آپ ایک آدھی روٹی ڈالو گے تو یہ آپ کی اپنی جان کی نچھاور کر دے. بالکل ایسے ہی. آپ دیکھ لیں کہ ایک طوطا ہے, پرندہ ہے, آپ اس کو دیسی گھی کی چوریاں بھی ڈال لینا, بالکل آپ اس کا یعنی کہ اس پنجرے کا دروازہ کھولیں تو آپ کے پاس بیٹھے گا نہیں, بالکل ایسے ہی. وہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائے اڑ جائے گا. تو دیکھیں یہ ایک جانور دیکھ لیں اور وہ دیکھ لیں, دیسی گھی کی چوریاں کھا رہا ہے, وہ ایک سوکھی روٹی کھا رہا ہے. بالکل تو وفاداری ہے, وہ وفاداری چوری دیسی کی کھا رہا ہے. اور جس میں میں کہوں گا وہ ایک سانپ بھی ہے. ہاں جی سانپ بھی ہے. بھی وہ بڑے کہتے ہیں کہ چلیاں دودھ پلائیں, یہ کسی کا بھی آپ سے وفا نہیں کرے, وفا نہیں کرے, ڈنگ مار دے گا. اگر آپ اس کو ٹائم مل گیا تو آپ کو دوبارہ ٹائم نہیں ملے گا دنیا میں. ایسا ہی ہے تو آپ کو ٹائم نہیں ملے گا دنیا میں رہنے کا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اور یہ جو آپ کا بوبی ہے اس میں کوئی وہ ایسی تاریخی بات ہو جو آپ کی فیملی میں گزر رہی ہو, وہ آپ کو آج بھی یاد ہو؟ اسد بھائی بہت ساری ہے, لیکن میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, وہ بہت یعنی کہ رلا دینے والا منظر تھا بوبی کا اور ہماری فیملی کے درمیان. چھوٹا بھائی جس نے اس کو رکھا ہے, اس کو ویل ٹرین کیا ہے, اس کے ساتھ یہ بہت ہی اٹیچ ہے. یہ ایک دوسرے کو نہ دیکھے تو ان دونوں کو نیند نہیں آتی. کیا بات. تو چھوٹے بھائی کو بس ایسے سڈنلی ایک ڈیزیز ہو گئی, اس کا چھوٹا سا بریک ہوا تو چھوٹا بھائی 3 دن یعنی کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا. اس کا چھوٹا سا پیٹ تھا, اکاڑا میں ایڈمٹ ہوا. تو وہ بھی گھر میں تھا. تو حالانکہ والدہ بھی ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہے, لیکن والدہ کے ہاتھ سے بھی اس نے نہیں کچھ کھایا. یعنی کہ اس نے 3 دن چھوٹا بھائی ایڈمٹ رہا اکاڑا میں. بوبی نے پانی تک نہیں پیا, کھانے کی تو دور, کھانا دور کی بات, پانی نہیں پیا کہ میرا مالک گھر نہیں 3 دن سے. ناظرین کچھ ایسا ہے کہ کتے کی وفاداری, کوئی بھی جانور ہو وہ ایک مالک کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. مالک کی پریشانی کو وہ فیل کر جاتا ہے کہ آج میرا مالک خوش ہے یا آج پریشان ہے. یہی بات بوبی اور اپنے مالک کی بات بتا رہے ہیں سکندر بھائی کہ 3 دن سے اس کے مالک ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے, اس نے پانی تک نہیں پیا. مالک کی چیز کو یہ فیل کر جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بعض باتیں میں نے اپنے بڑوں سے سنی ہے کہ گھر میں کوئی آفت ہونا تو یہ جانور اپنے پہ لے لیتا ہے, موت کو گلے لگا لیتا ہے. ایسی ہی سچویشن تھی بوبی اور اپنے مالک اعتزاز احسن کے درمیان. تو باقی بات سکندر کی زبان سے ہی سنتے ہیں. تو اسد بھائی 3 دن ادھر رہے ایڈمٹ. کتے نے یعنی کہ پانی تک نہ پیا, کتا رو رہا ہے, آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اس پہ 3 دن. اور ہمیں اتنی ٹینشن نہیں تھی کہ اللہ پاک بہتر بھی یعنی کہ کرنے والا ہر چیز کو. تو وہ پریشان ہے کہ میرا مالک نہیں ہے. بوبی کو دیکھ کے ہمیں یعنی کہ رونا سٹارٹ ہو جاتا تھا ہمارا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, اس کو کیا ہو گیا. یعنی کہ وہ بھول گئے, اس کی پڑ گئی یار اس کو بیمار تو نہیں ہے, بیمار تو نہیں ہے, یہ تو مسئلہ تو نہیں ہے. پھر آپ نے چیک اپ کروایا؟ بھائی چیک اپ بھی کروایا, بالکل ٹھیک تھا, کوئی ٹمپریچر نہیں, کوئی کچھ نہیں, بس وہ ایک فیلنگ تھی. اور ادھر یہ پریشان اور دوسری طرف چھوٹا بھائی بتا رہا ہے کہ میرا جب پریڈ ہو رہا نا تو بندہ نشے میں ہوتا نا, تو یہ بھائی چھوٹا بول رہا تھا کہ وہ بھی ایسے کہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے. کمال ہو گیا. یقین کریں سب بھائی, یعنی کہ اعتزاز صاحب کی ایسی فیلنگ تھی کہ میرا آپریٹ ہو رہا ہے, میں غنودگی میں ہوں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بوبی میرے ساتھ اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو دوسرے سائڈ پہ گھر میں بوبی رو رہا ہے,
आंखों Feel हो रहा है। हजारों कतार आंसू आ रहे हैं उसको, फील हमें ये देख रहे प्रैक्टिकली ये चीज घर में। तो ये 3 दिन के बाद हम ये छोड़ दें लिए कि 3 दिन के बाद घर आए और बॉबी बैठा हुआ, बॉबी ने जब मैं छोटे भाई को पकड़ के अंदर लेकर आया, अंदर लेके आया उनका वहाँ घर में, बॉबी ने देखा, यकीन करो असद भाई, बॉबी ने इतनी बड़ी छलांगे लगाई और मालिक को देख उसके कपड़े खींच रहे, उसको खींच रहा, उसके पाँव नहीं, उसको जाने नहीं दे रहा अंदर, उसके पाँव मुंह में डाल लिए कि मैंने नहीं जाने देना, मेरे पास बैठो। तो ये ऐसी कैफियत हो गई कि कुत्ते की उम्र असद भाई तकरीबन 14 साल हो गई है। यानी कि वो आपके पास 14 साल 14 साल से है वो एहसन के पास 14 14 साल साल से से। जिंदगी का एक हिस्सा है 14 साल। वैसे तो सिकंदर भाई बात लोग कहते हैं कि कुत्ते की उम्र ज्यादा 10 से 12 साल 14 साल ही होती है, नहीं, ये- आप उसकी कैफियत कैसी इस टाइम को जो अगर देखा जाए तो? कुत्ते की उम्र असद भाई बेसिकली लास्ट जो ना लास्ट एज ना 15 साल होती है कुत्ते की, ठीक हो गया। ठीक है। अब उसकी कंडीशन ऐसी है कि ना वो अच्छे से बैठ सकता, ना वो अच्छे से खड़ा हो सकता। तो मैं आपको ये भी साफ बता दूँ, आपके पास वीडियो भी छोटे कुत्ते हाँ की भी सबकी दोनों की एक दोनों की, तो वो भी मैं आपको साफ बता दूँ कि ये देखें कि ये अभी यानी कि इसके शायद में भी आखिरी अय्याम हो या ये बेहतर अल्लाह जानता है कि क्या होगा। तो इसके यानी कि रिलेटेड हमें एक और डॉग आया है वो ना, क्या वो उसका ब्रीड है? नहीं ब्रीड नहीं लिया? नहीं इसकी ब्रीड ली नहीं। क्यों, इसके पीछे कोई खास वजह? असद भाई ये घर में जानवर रखा हुआ है, इसके साथ इतना हम अटैच है, पूरी फैमिली अटैच है। तो अगर ऐसा यानी कि कुत्ते से ब्रीड लेते हैं ना तो ये घर में ना रखने के लायक नहीं रहता। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, ये बिल्कुल फिर ना वो मुनासिब नहीं होता। नहीं मुनासिब नहीं होता, घर में रखा हुआ। जी बिल्कुल, इसीलिए इसे ब्रीड नहीं ली। तो अब छोटा यानी कि डॉग भी आया है, उसका वो देख, नाम उसका क्या नाम रखा उसका? उसका नाम हमने गब्बर रखा है। गब्बर अच्छा तो आपके छोटा भतीजा जी हुसैन कमाल साहब जी, उसने रखा है जिसका नाम गब्बर रखा है। अच्छा उसने बोला इसका नाम गब्बर ही गब्बर रखा। है, वो उसके साथ आजकल अटैच है, वो छोटा है ना तो फिर हुसैन कुमार साहब उसके साथ अटैच है, अटैच है। गब्बर के साथ अटैच है। हाँ जी। अच्छा तो बात ये कर रहे थे कि अब वो कुत्ता आ गया, यानी कि इसकी हमें ना कमी महसूस ना हो। अगर अल्लाह ना करे ये मरना तो है उसने, हर बिल्कुल। यानी कि हर चीज़ का वक्त मुतय्यन। लास्ट है, आखिर है उसकी। तो वो आ गया कि ये है कि फैमिली से इतना वो सब कुछ कहता नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। Happy है वो दोनों? happy, दोनों मिलके यानी कि खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मजे कर रहे मजे थे। कर रहे हैं। अच्छा अच्छा तो ये इसका ना वो खाना पूरी हो जाए, ये फील ना हो हमें फैमिली में, इसके साथ इतनी अटैच मोहब्बत है कि ये फील ना हो। चलो ये जाता भी है तो ये बड़ा है। ऑप्शन है कि अच्छा चलो तो ये आपके पास कैसे आया? वो इसकी ब्रीड भी नहीं है? ये भी आपको बताता हूँ कि अब्बू के दोस्त हैं जी सैयद अलियाशा गिलानी साहब, बूढ़ी पीर सरकार, वो बहुत बड़ी गद्दी है। तो उनके वो- साहबजादे हैं इलियास शाह साहब? इलियास शाह उनके साहबजादे हैं। तो अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त हैं, फैमिली मेम्बरों की तरह। तो उनका ये वो ना उनके मुरीद हैं आरिफ वाला से आरब वाला जी, जिन्होंने अ, आपको वो कुत्ता गिफ्ट किया, गिफ्ट की है सैयद इलियास शाह के बदस हाँ जी, आपको उन्होंने इलियास शाह साहब को दिया, इलियास शाह ने आपको दिया। हमें दी। वो मुरीद आरब वाला, क्या नाम उनका? आई थिंक सो अब्दुल लतीफ़ है या कोई ऐसा नाम है। अब्दुल लतीफ साहब आरब वाला, आरिफ वाला। उन्होंने दिया जनाब अपने पीर साहब को। पीर साहब आपके दोस्त हैं? दोस्त हैं, वो भाई है, दोस्त भाई, हैं, अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। यकीन करें कि अब्बू से इतनी मोहब्बत करते हैं, हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, वो ऐसे ही जैसे हम यानी कि भाइयों की तरह। क्या बात है। उन्होंने फिर हमें आगे गिफ्ट किया कि ये कितनी देर का, गब्बर कितनी देर का है? गब्बर असद भाई तकरीबन वो हो गया 1 मंथ का हो गया। ये कि 1 महीने का है। महीने का। क्या बात। नाजरीन अब गब्बर नाम देखें, बॉबी और गब्बर। अब वो हुसैन कमाल ने अपने डॉग का नाम गब्बर रख लिया, वो उससे ज्यादा हुसैन साहब अटैच है। Attached हैं उसके साथ। ठीक हो गया। तो जो आपके वालिद साहब है या वालदा कभी नहीं बोला कि ये क्या घर में रखा है, ये क्या मामला है, ये कैसे शौक है? बेसिकली असद भाई ये तो नवाबी शौक है, ठीक है। कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, ये आम बंदे के बस की बात नहीं, ये नहीं आम बंदे की बस की बात रखिए और इसको यानी कि पाले और इसकी सेवा करे, ये हर बंदे की बस की बात वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता अफोर्ड ही नहीं कर सकते आज की महंगाई में। महंगाई में। और मैं ये बात आपने पूछी है अपने वालिद साहब के वो- तो मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा अल्लाह पाक उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया हमारे सर पर आमीन सलामत रखे। सुम्मा आमीन। तो यकीन करे असद भाई उन्होंने आज तक नहीं ये बोला
ہمارے چھوٹے بڑے ہر شو کو انہوں نے پورا کیا، کوئی بھی ہے. کوئی بھی ہے. تو دیکھ لیں یہ عام بندے کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے کہ ایسی چیزیں گھر میں رکھی اور اس کی یعنی کہ سیوا کرے اور ان کو کھلائے پلائے. تو میں اپنے ماں باپ کا بہت شکر گزار ہوں، اللہ پاک کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایسا ماں باپ یعنی کہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھا اور ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے. میں بھی ان کے لیے دعا گو ہوں. آمین. تو آپ اپنے والد صاحب کے لیے کچھ کہنا چاہیں؟ جی میں بالکل اپنے والد صاحب کو یہ ایک شعر ڈیڈیکیٹ کروں گا. حاجی محمد اسلم سجاد صاحب کو ہے یہ درویشی، کمال کہاں سے سیکھی ہے یہ دل. اے حاجی محمد اسلم سجاد صاحب، تو نے سیکھی ہے یہ درویشی کہ چرچا ہے بادشاہوں میں تیری بے نیازی. اسد بھائی اس لیے نا بھائی دیکھا جائے تو باقی یہ درویشی والی بات ہی ہے کہ بالکل. کوئی جانور سے محبت کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جانور سے محبت کرنا، جانور رکھنا، ان سے عقیدت کرنا. جانور بھی تب ہی اپنے مالک کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جب وہ اس کے ساتھ محبت اور قربت رکھتا ہے. بالکل. آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات بتائی کہ اعتزاز اور پیٹ والے یعنی کہ مسئلے میں آپ نے کو بات بتائی کہ اتنا جانور اٹیچ ہے. جانور تبھی اٹیچ ہوتا ہے جب وہ مالک اس کے ساتھ اٹیچ اٹیچ ہو. بالکل ایسا. اور آپ کو بات بتا دوں اسد بھائی جی جی کہ ایک میرا کزن ہے دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، ذیشان. جی جی ہم ایک دفعہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اپنی شاپ پہ، تو بوبی بھی ہمارے ساتھ ہی تھا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ بیٹھا ہوا ہے ساتھ، یعنی کہ چیز یعنی کہ بیٹھا نہیں کھلا ہوا تھا. اچھا دکان پہ بھی کھلا ہی رکھا ہے رکھا ہوا تو وہ کسی کو کاٹتا نہیں. جب آپ کو پہلے بتایا نا اسد بھائی کہ جب ہم اس کے پاس ہیں نا تو کسی کو بھی نہیں کچھ کہے گا. کمال ہے یار، جب مالک پاس ہے کسی کو بھونکنا بھی نہیں، بھونکنا بھی نہیں ہے، دیکھنا بھی نہیں، اپنی مستی میں بیٹھا ہوا. کیا بات. ٹھیک ہے. تو وہ ایویں بس نا مذاق میں نا تھوڑا سا ہاتھا پائی پہ اتر ہے. کس کے ساتھ؟ میرا کزن اور چھوٹا بھائی اعتزاز. اچھا اچھا. وہ بھی اسد بھائی پاس بیٹھا، وہ بھی اس کے گلے پڑ گئی. ذیشان کے ذیشان کے گلے پڑ گئے. بہت ہی مشکل سے اس کی جان چھڑوائی ہے. یعنی کہ وہ تو مذاق کر رہے تھے کہ میرے مالک کے ساتھ ہاتھا پائی ہو رہی، سیریس ہو گیا. سیریس اتنی یہ وفاداری یہ قابل تعریف ہے. بوبی کی یہ ایکٹیویٹیز قابل تعریف ہے اور مالک اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں. جناب میں کہہ رہا ہوں کہ آج اخیر ہو گئی. اتنا ان کے ساتھ وہ ایک کتا، اتنا اس کے ساتھ اس کی وفاداری کہ آج ناظرین یہ شو میں کہوں گا آپ آخر تک دیکھیں. بوبیز کی ہر چیز اور ایکٹیویٹیز بھی آپ کو دکھائی جائے گی اس شو میں. جی تو اسد بھائی بہت ساری باتیں بتانے کو آئیں تو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. بالکل ایسا ہی شکل. بالکل. تو باقی یہ ایک باہر جانور ہے جس کی وفاداری کی مثال ہے، مثالیں ہیں. مثالیں بالکل. ایک اور چھوٹا سا یعنی کہ آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ ہماری یعنی کہ جدھر زمین ہے نا، جی جی، تو اس کے راستے میں ایک نا اس کا مقبرہ بنا ہوا ہے کتے کا. کتے کا میرے سننے میں مجھے پوری کہانی نہیں یاد نہ میں نے، یعنی کہ اور بھی ایسے کتے ہیں لوگ، یعنی کہ کتا وفادار ہی جانور ہے. بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جانور ہی ایسے کہ اس میں وفا نا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. کیا بات. اچھا وہ پانچ چک کے راستے میں وہ 2 والی پل آتی ہے راستے میں، تو اس میں یعنی کہ کتے کا مقبرہ بنا. وہ بھی ایسے ہی کوئی کہانی ہے، ایسی کوئی اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ اس کا مقبرہ بنا. اس میں بہت ایک ایسا اس کے یعنی کہ مالک پہ مثال قائم کی ہے. اس کا مقبرہ بنا ہوا. ظاہری بات ہے اس نے کوئی مثال قائم کی ہوگی تو اس کا مقبرہ. ایسے بھی مومنٹس ہیں جانوں کے ساتھ، ایسے بھی محبت ہے. کیا بات. میں تو فلموں میں دیکھتا تھا ایسے معاملات. آج ہم نے دیکھا کہ نہیں یار یہ حقیقت پہ مبنی ہے. ایسے جاندار جو بھی ہے، کوئی بھی، چاہے وہ گھوڑا ہے چاہے وہ کتا، ان کی وفاداری کی کوئی مثال نہیں. کمال ہے. سکندر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ دوبارہ ہمارے شو میں تشریف لائے، اور میں اور میری ٹیم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہے. تو ناظرین ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. دعا گو رہے ہمارے لیے بھی کہ ہم آپ کے لیے نئے نئے شو اور نئی سچ ایک سچ کے پلیٹ فارم سے کوئی ایسی سچی حقیقت، سچی بات آپ کی سماعت و نظر کرواتے رہیں. تو ہمیں اجازت دیجیے. میں آپ کا میزبان محمد اسد. پاکستان زندہ باد.